انگلش گرامر ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم کیا کچھ پڑھ چکے ہیں اور کیا کچھ پڑھیں گے یہ ہم آج دیکھیں گے۔ ہم انگلش گرامر سٹارٹ کر چکے ہیں، اس میں پارٹس آف سپیچ ہم نے سٹارٹ کیے۔ پارٹس آف سپیچ کے اندر ہم ناؤن پڑھ چکے ہیں، پروناؤن پڑھ چکے ہیں، ایڈجیکٹو پڑھ چکے ہیں، ورب پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ ان سب کے ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایڈورب، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کنجنکشن، پریپوزیشن، انٹرجیکشن، اور پھر ٹینسز ہم پڑھیں گے۔ اس میں پریزنٹ ٹینس ہے، اس کے اندر ہمارے پاس 4 ٹینسز اور ہیں۔ اس کے بعد پاسٹ ٹینس اور اس کے بعد فیوچر ٹینس، ان سب کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد کلاسز ہیں، فریزز ہیں، ایکٹیو اینڈ پیسو وائس ہے، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ ہے۔ یہ ہمارا انگلش گرامر کا کورس ہے کہ جس میں ہم یہ 4 پڑھ چکے ہیں اور آگے ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک یہ کورس ہمارا جوائن نہیں کیا ہے تو یہ بالکل فری ہے میرے یوٹیوب چینل پہ۔ آپ ابھی جائیں، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہر روز ایک نیا لیکچر حاصل کریں میرے یوٹیوب چینل پہ۔ تو آئیے ایڈورب کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایڈورب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے۔ Adverb is a word which is formed of 2 parts. Adverb ہمارے پاس وہ لفظ ہوتا ہے، وہ ورڈ ہوتا ہے جو 2 حصوں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ مطلب جس طرح نام سے ظاہر ہے adverb، ایک ہمارے پاس ورڈ ہے ایک، اور دوسرا ہمارے پاس ورڈ ہے verb۔ تو ان 2 لفظوں سے مل کر ہمارے پاس adverb بنتا ہے۔ The compound add that means to add، یہ ہمارے پاس add کا مطلب ہے to add، یعنی جمع کرنا، اضافہ کرنا کسی چیز میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کو ہم ایڈ کرتے ہیں، کوئی چیز کسی چیز میں ہم اضافہ کرتے ہیں۔ the root compound word verb that means action، اور جو ہمارے پاس روٹ ورڈ ہوتا ہے verb، اس کا مطلب کیا ہے ایکشن، state، مطلب کوئی عمل، کوئی کام یا کوئی حالت۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ adverb basically means to add some changes in the meaning of verb۔ تو adverb کا ہمارے پاس مطلب کیا ہوا کہ ہم کوئی چیز ایڈ کرے، کوئی معنی ایڈ کرے verb کے میننگ کو۔ مطلب ورب کے میننگ میں ہم کوئی چینجز لائے، کوئی موڈیفیکیشن لائے، کسی چیز کو ایڈ کرے ورب کی میننگ میں۔ ایڈورب کا ہمارے پاس یہی مطلب ہوا کہ ہم کسی چیز کو ایڈ کرے ورب کے میننگ میں۔ اوکے، فار ایگزامپل شی ڈرائیوز اے کار، شی ڈرائیوز اے کار، وہ کار چلاتی ہے۔ اب یہاں پہ ڈرائیوز یہ ہمارے پاس ورب ہے۔ She drives a car carefully، she drives a car carefully۔ اب یہاں پہ drives ہمارے پاس verb ہے، carefully ہمارے پاس adverb ہے، کیونکہ اس نے اس verb کی میننگ میں اضافہ کیا ہے کہ وہ کار کو چلاتی ہے carefully۔ کیسے چلاتی ہے؟ کیئرفلی چلاتی ہے۔ یہ کیئرفلی ہمارے پاس ایک ایسا لفظ ہے کہ جس نے اس ورب کی میننگ میں اضافہ دیا ہے۔ اوکے، یہ ہم ڈیفینیشن میں پڑھ چکے ہیں کہ ایسا ایک لفظ کہ جو ورب کی میننگ میں اضافہ دے اسے ہم ایڈورب کہتے ہیں۔ اوکے، اس کا کمپلیٹ ڈیفینیشن کیا ہے ایڈورب کا؟ ایڈورب کا کمپلیٹ ڈیفینیشن ہمارے پاس یہ ہے، ایڈورب از اے ورڈ دیٹ ایڈز سم تھنگ ٹو دا میننگ آف ایڈجیکٹو، ورب اینڈ اندر ایڈورب اینڈ سم ٹائمز ٹو دا ہول سینٹینس۔ ایڈورب ہمارے پاس وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو اضافہ کرتا ہے ایڈجیکٹو کی میننگ میں، ورب کی میننگ میں، یا پھر دوسرے ایڈورب کی میننگ میں، اور کبھی کبھار تمام سینٹینس کے میننگ میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ مطلب ایڈورب ہمارے پاس ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم ایڈجیکٹو کو موڈیفائی کرتے ہیں، ایڈجیکٹو کی میننگ میں بھی اضافہ دیتے ہیں، ورب کے میننگ میں بھی اضافہ دیتے ہیں، اور کسی دوسرے ایڈورب کے میننگ میں بھی اضافہ دیتے ہیں۔ مطلب ایڈورب ہمارے پاس ایڈجیکٹو کے ساتھ آئے گا، ورب کے ساتھ آئے گا، یا پھر دوسرے ایڈورب کے ساتھ آئے گا۔ دونوں ایڈورب ہم ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ تمام سینٹینس کی میننگ میں بھی اضافہ دیتے ہیں۔ ایڈوربس ہمارے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو ہم انگلش میں کئی جگہوں پر استعمال کرتے ہیں۔ اوکے، ایڈورب از اے ورڈ دیٹ ڈسکرائبز ویئر، when and how an action is done۔ ایڈورب ہمارے پاس ایک ایسا لفظ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کہاں، کب اور کیسے کوئی ایکشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کب، کہاں اور کیسے، یہ 3 سوالوں کو آنسر کرتے ہیں ایڈوربز، کب، کہاں اور کیسے۔ اوکے، جب سوال میں یہ 3 لفظ آتے ہیں کہ کوئی کام کیسا ہوا، کہاں ہوا اور کیسے ہوا، تو ان کو آنسر کرنے کے لیے ہم ایڈوربز کا استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل they are very honest، they are very honest۔ اب یہاں پہ they are honest، honest کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں
یہاں پہ ویری کا استعمال کیا ہے تو یہ ویری ایڈجیکٹو کے ساتھ آئے ہیں اور اس نے اس ایڈجیکٹو کی میننگ میں اضافہ کیا ہے تو یہاں پہ یہ ایڈورب ہمارے پاس آیا ہے جس نے موڈیفائی کیا ہے, میننگ میں اضافہ دیا ہے ایڈجیکٹو کے. اوکے تو یہاں پہ ایڈورب نے ایڈجیکٹو کی میننگ کو موڈیفائی کیا ہے. اوکے شی اسپیکس سلولی, شی اسپیکس سلولی. اب یہاں پہ اسپیکس ہمارے پاس ورب ہے اور سلولی یہ ہمارے پاس ایڈورب ہے. ٹھیک ہے, یہ ایڈورب ورب کے ساتھ آیا ہے اور اس ورب کی میننگ میں اضافہ دیا ہے تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ایڈورب نے ورب کو موڈیفائی کیا ہے, ایڈورب نے ورب کی میننگ میں اضافہ دیا ہے. The students work very hard, the students work very hard. اب یہاں پہ the students work ہمارے پاس ورب ہے اور hard ہمارے پاس ایڈورب ہے جو کہ hard ہمیں کیا کرتا ہے, اس ورب کی میننگ میں اضافہ دیتا ہے. hard سے پہلے جب ہم very لگاتے ہیں تو یہ very اس ایڈورب کی میننگ میں اضافہ دیتا ہے. یہاں پہ کیا ہے, یہ work ہمارے پاس ورب ہے. اوکے یہ ورب ہے اور یہ ایڈورب اس ورب کی میننگ میں اضافہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ یہ جو ایڈورب ہے یہ اس ایڈورب کی میننگ میں اضافہ دیتا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایڈورب دوسرے ایڈورب کی میننگ میں اضافہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ دو ایڈورب ایک ساتھ آئے ہیں. They played football at school, they played football at school. اب یہ ایسی سینٹنس ہے کہ اس نے where کے کوسچن کو آنسر کیا ہے. Where did they play football, انہوں نے کہاں فٹ بال کھیلا. اب یہاں پہ کیا ہے, they played football at school. اب یہاں پہ at school کیا ہے, یہ ہمارے پاس ایڈورب ہے. اوکے they played football yesterday, یہ when کے کوسچن کو آنسر کرتا ہے کہ انہوں نے کب فٹ بال کھیلا. they played football yesterday, کل انہوں نے فٹ بال کھیلا. they played football nicely. اب how کے کوسچن کو یہ آنسر کرتا ہے کہ انہوں نے فٹ بال کو کیسے کھیلا. اب یہ nicely جو ہے یہ how کے کوسچن کو آنسر کرتا ہے کہ انہوں نے فٹ بال نائسلی کھیلا, عمدہ طریقے سے انہوں نے فٹ بال کھیلا. تو ایڈورب ہمارے پاس ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ایڈجیکٹو, ورب, ایڈورب ان تینوں کے ساتھ آتے ہیں اور ان تینوں کی میننگ میں اضافہ دیتے ہیں اور ویئر, وین اینڈ ہاؤ, کہاں, کب اور کیسے, ان تینوں سوالوں کو آنسر کرتے ہیں.